قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ جب یہ آیت شریفہ اتری تو سارے عالم میں انقلاب آیا، ہوائیں تھم گئیں، جنات نے کان دھرے، سمندر کی لہریں ٹھہر گئیں کہ یہ کیا چیز امت محمدی علیہ السلام پر اتر رہی ہے۔ اللہ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری۔ اس کے 19 حروف ہیں جو ہر نیک کام کے شروع میں اس کا اہتمام کرے گا وہ کام ویسے برکت بن جائے گا۔ جہنم کے 19 بڑے زبانیہ فرشتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ سے بچائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، سارا سفر ویسے بابرکت۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، ہر شر اٹھ جائے گا۔ گھر کے برتن بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو، اللہ پاک شیطانی اثرات سے بچائے گا۔ ہر نیک کام میں آدمی اس کا اہتمام کرے۔ البتہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ زبان کا غسل ہے کہ زبان سے جو غلط باتیں ہوئی ہیں یہ اس کی تطہیر ہو جائے، تاکہ یہ زبان اللہ کا قرآن سننے کے قابل ہو جائے۔ اور یہ الحمد شریف جب اتری تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ 7 لاکھ فرشتے آئے۔ پوری فضا میں تسبیح اور تحلیل تھی۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے شکرانے کے لیے۔ اللہ نے ایسی عظیم و شان یہ نعمت عطا کی ہے۔ رب العالمین حق تعالی شانہ، یہ سورۃ بقرہ ہے، اس میں 500 سے زیادہ احکامات ہیں۔ جادوگروں کے لیے ہتھوڑا ہے، فرمایا اپنے گھر میں جو پڑھے گا اللہ جادو کو فیل کر دیں گے، اور اسی طرح جو بدبخت لوگ ہیں اللہ ان سے اس کو بچائیں گے۔ رب العالمین حق تعالی شانہ قرآن کریم کو عظمت سے پڑھنے والا بنائے۔ کوشش کرے روزانہ 3 سپارے ہو جائیں، تاکہ ہر 10 دن کے بعد قرآن کا ختم ہو۔ بعض صحابہ کرام 7ویں دن قرآن کا ختم کرتے تھے، اور بعض تیسرے دن قرآن کا ختم کرتے تھے۔ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئیں گے جھولیاں پھیلا کر مالک کو راضی کیا جائے، گڑ گڑایا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ جب کسی خیر کا ارادہ کریں گے کوئی کائنات کی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے مالک کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ سحری میں افطاری میں خوب اللہ سے مانگا جائے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تراویح کے بعد آئندہ موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ خلاصہ بھی تھوڑا تھوڑا عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس مہینے کا قدردان بنا۔ اے اللہ یہ مہینہ بخشش کا بنا۔ اے اللہ یہ مہینہ رحمت کا بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کے لیے انقلاب کا مہینہ بنا۔ اے اللہ اس مہینے کی برکت سے بلایا اور آفات کو دور فرما، بلایا اور آفات کو دور فرما۔ اے اللہ اس مہینے کا قدردان بنا۔ اے اللہ قرآن پر مر مٹنے والا بنا، قرآن کریم پر مر مٹنے والا بنا۔ جتنے حفاظ قرآن سنا رہے ہیں ان کی زندگی میں بہاریں لا، ان کی زندگی میں بہاریں لا۔ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہماری ساری پریشانیاں دور کر،
ہماری ساری پریشانیاں دور کر، ساری گانٹھیں کھول دے، سارے اندھیرے دور کر، سارے دکھڑے ختم فرما، سارے غموں کو ہلکا کر۔ اے اللہ یہ آفت جو آئی ہوئی ہے، اے اللہ رمضان کی برکت سے اس آفت کو ختم فرما، اس آفت کو ختم فرما، اس آفت کو ختم فرما، ہماری تراویح قبول کر۔ یا اللہ سحری کے وقت میں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، قرآن کریم کا شغف دے۔ اے اللہ ہر منکر سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والا بنا، نیکی کا شوق عطا کر، سارے عالم میں خیر کی صورتیں پیدا کر، سارے عالم سے شر کو ختم فرما۔ اے پیارے رب، اے مہربان اللہ، ہمارا سلام ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یا اللہ صدیقین، شہداء، صالحین، سب کی قبریں منور فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا، ایمانی فضائیں گھروں میں قائم فرما، ساری امت کو رمضان کا قدردان بنا، رمضان کا قدردان بنا، رمضان کا قدردان بنا، اے اللہ قدر کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔